الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا عالما قديرا حيا قيوما والصلاة والسلام على أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا والسلام على آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سامعین کرام، آپ نے پہلے بھی سماعت کیا ہے، جتنے بھی ماشاءاللہ اسناخاں آئے سب نے آپ سے پڑھایا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود پاک پڑھو. تو میرے ساتھ بھی اب پڑھ لیں، ثواب ہی ہے نا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم بیٹھے کس لیے ہیں؟ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ویکھو نی ویکھو سیو میرے گھر محمد آ گیا. ویکھو نی ویکھو سیو میرے گھر محمد آ گیا. یہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں میلاد سجایا گیا نا، یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. تو مل کر پڑھیں ویکھو نی ویکھو سیو میرے گھر محمد آ گیا. یہ بات نہیں کہ میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں یا نعیم قادری کہہ رہا ہے، آپ بھی آقا کی خوشی میں شریک ہیں. آپ بھی پکارے ویکھو نی ویکھو سیو میرے گھر محمد آ گیا. میری ککھاں والی کلی میری ککھاں والی کلی سونا رحمتاں نال سجا گیا. ویکھو نی ویکھو سیو میرے گھر محمد آ گیا. میری ککھاں والی کلی میری ککھاں والی کلی سونا رحمتاں نال سجا گیا. جدی صفت قرآن سناوے
انہوں عرشاں تے رب بلاوے جدی صفت قرآن سناوے انہوں عرشاں تے رب بلاوے ان دی صفت نہ کیتی جاوے او دی صفت نہ کیتی جاوے میری کلی نو رنگ لا گیا ویکھو نہیں ویکھو سیو میرے گھر محمد آ گیا جد سونے نے پھیری پائی میں تو ہو گئی وانگ سدائی جد سونے نے پھیری پائی میں تو ہو گئی وانگ سدائی مینو ہوش نہ رہ گئی کائی مینو ہوش نہ رہ گئی کائی میرے لولوں وچ سما گیا مینو ہوش نہ رہ گئی کائی میرے لولوں وچ سما گیا ویکھو نہیں ویکھو سیو میرے گھر محمد آ گیا میری ککھاں والی کلی میری ککھاں والی کلی سونا رحمت نال سجا گیا ویکھو نہیں ویکھو سیو میرے گھر محمد آ گیا اللہ رب العزت کی ہزار ہزار حمدیں اور ثنائیں جس نے ہمیں انسان بنایا اشرف المخلوقات بنایا لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا اور اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری امت میں پیدا فرمایا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد فخر رسول مولا کل والدہا کے چہرہ والے علم نشرہ کے سینہ والے یاسین کی شان والے مازا غلب سروں کے نینوں والے ید اللہ فوق علم کے پیارے پیارے ہاتھوں والے والفجر کے جلووں والے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑ حدود و سلام آج کی یہ بابرکت محفل جناب ملک محمد یاسین قادری صاحب سینئر صدر انجمن آستانہ عالیہ قادریہ مسانیہ شریف اور ان کے صاحبزادگان میاں محمد نعیم قادری اور محمد یامین قادری اور عزیز و قربا جنہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا دعا ہے رب لم یزل ان کے علم عمل عمر میں برکتوں کا نزول فرمائے اور بالخصوص آقا کریم علیہ السلام کے توسل سے ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر درجہ قبولیت عطا فرمائے اور رب کائنات یہ جو بالخصوص میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ جو رنگ چڑھا ہے نا آپ پر یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد اسلم شمسی صاحب کا ہے بڑے عشق والے ہیں قاری جناب سرفراز احمد شاکر صاحب یہ ان کی محنت کا ثمر ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے ذوق والے ہیں حقیقت بات ہے جب بھی میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے آپ سے بات کرنے کا تو بڑا ہی سرور آتا ہے مجھے بڑا ذوق آتا ہے کس لیے کہ ماشاءاللہ آپ بڑے ذوق کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ کر آپ کو رنگ دیا ہے تو سامعین کرام آپ بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے تشریف فرما ہیں وہ پہلے نعت خواں جو ثنا خواں پڑھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ خدا بنا کے محمد اے گھر سجایا ہے یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام کے توسل ہی سب کچھ بنا ہے آقا کریم علیہ السلام کے توسل ہی سب کچھ بنا ہے تو پھر ہم بھی تو ان کے توسل ہی بنے ہیں اگر ہمیں کوئی موقع مل جائے آقا کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کا تو پھر پریشان نہ ہوا کریں بلکہ خوشی کیا کریں اپنے مقدروں پر ناز کیا کریں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول کر لیا ہے
اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق بخش دی ہے۔ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، بڑی محفلیں سجائی جاتی ہیں، بڑا لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم عملی طور پر بڑے کمزور ہیں۔ یہ بھی عمل اچھا ہے، کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس سے عشق میں اور اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی آ جائے۔ رب کائنات نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، میں نے سکینت نازل کی مومنین کے قلب پر۔ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ میں نے سکینت نازل کی، سکون نازل کیا کن کے دلوں پر؟ مومنین کے دلوں پر۔ باری تعالیٰ وہ تو پہلے ہی مومن ہیں، وہ تو پہلے ہی مومن ہیں، ان کے لیے کیا ضرورت ہے؟ میرے رب نے فرمایا انہیں ہی تو ضرورت ہے، تاکہ اس جو ان کے اندر عشق جو ولولہ ہے اس میں اور جو ہے وہ زیادتی ہو جائے۔ بات کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ کام تو کر لیں گے، میلاد منا لیں گے، سجا لیں گے آقا کی محفل، اگر ساتھ عمل بھی ہوا تو اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ جو ہمیں روحانیت ملنی ہے، سکون قلب ملنا ہے، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کسی سے ہوگا جب ہم عمل کریں گے۔ تو عملی طور پر ہم بڑے ہی کمزور ہیں۔ تو سامعین کرام، رب کائنات کہ پیارے محبوب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی حاضر ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت تنگ دست ہوں، بڑا لاچار ہوں، بڑی بے بسی ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے، مجھے کوئی وظیفہ فرما دیں، مجھے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سن، انسان کے لیے، میرے امتی کے لیے سب سے بڑا وظیفہ نماز پنجگانہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی اور وظیفہ نہیں ہے کہ جو انسان 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن سفر کا ارادہ کیا، تو آپ جا رہے ہیں، تو آپ ایک ایسی جگہ پر آئے کہ جہاں پر باغات ہی باغات ہیں، بہت خوبصورت باغات ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت جو ہیں وہ پھولوں کے درخت ہیں، بہت جیسے کہہ لیں کہ دنیا میں جنت انہیں دکھائی دی۔ اب بڑے خوش ہوئے، چشمے بہہ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میں نے وہاں بس تھوڑی دیر رکنا تھا، لیکن ان کا استقبال اس طرح کا تھا، ان کی محبت اس طرح کی تھی، میں وہاں 3 دن تک رکا رہا، میں وہاں تک 3 دن تک ٹھہرا۔ جب 3 دن گزارنے کے بعد میں وہاں سے چلا گیا، جانے کے بعد اپنے مقام پر پہنچا، وہاں مجھے کچھ دیر ہوئی، جب میں واپس آیا تو اس جگہ پر پہنچا۔ جب اس جگہ پر آیا نا تو میں دیکھ رہا ہوں جو وہ باغات چھوڑ کر گیا تھا، وہ چشمے بہہ رہے تھے، دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی، وہ کچھ بھی نظر نہ آیا، وہ کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ میں چند دن پہلے، 1-2 دن پہلے یا کتنے دن پہلے یہاں بہت کچھ چھوڑ کر گیا تھا، باغات تھے، پھل لگے ہوئے تھے، میوے تھے، چشمے بہہ رہے تھے، دودھ کی نہریں تھیں، آج کچھ بھی نہیں ہے، آج مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ بھئی وہ کہاں چلا گیا سب کچھ، اس کی رونق کہاں چلی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد ایک ایسا بندہ آیا تھا، ایک ایسا شخص آیا تھا جو بے نمازی تھا، اس نے آ کر یہاں سے باغوں میں سے پھل کھائے، یہ جو چشمے تھے وہاں غسل کیا، اس کے جانے کا سبب تھا۔ جب وہ یہاں اس شہر سے نکلا تو سب کچھ ہی خشک ہو گیا،
یہ بے نمازی کی اتنی نحوست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے باغات دیکھے، جب میں واپس آیا تو بے نمازی کا گزر ہوا، اس کے گزر سے وہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ تو سامعین کرام دیکھ لیں ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی پابندی کرتے ہیں نمازوں کے لیے۔ اس دور کے بے نمازی کی یہ حالت ہے تو ہم بھی شکوہ کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم بڑے بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں۔ ارے کیوں نہ ہو، میرا رب تو فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اے میرے بندے، میں 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے محبوب کے امتی سے پیار کرتا ہے، تو ایک اپنی ماں جتنا ہی مجھ سے پیار کر لے جتنا اپنی ماں سے کرتا ہے۔ تو سامعین کرام ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہم عبادت کی طرف کتنے مائل ہیں۔ اب کام تو کر رہے ہیں، پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ جانا ہوا، وہاں پر بھی یہ بات چھڑی کہ رب کائنات نے فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اپنے کام کو بند کر دو، مسجد میں چلے آؤ۔ اور یہاں تک بس یہی بات نہیں کہی، میرے رب کائنات نے فرمایا اس دوران جو بھی کام کرو گے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کیسے ہماری کمائیوں میں برکت آ جائے، کیسے ہمارے رزق میں برکت آ جائے؟ ہم نے تو کام اس وقت شروع کرنا ہے جب اذان ہو جاتی ہے۔ نماز سے نہ کہو کہ میں نے کام کرنا ہے، کام سے کہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے نہ کہو کہ میں نے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ والوں میں سے کسی کا نے لکھا ہے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا۔ ریاضت، عبادت، زہد، تقوی، یہ جو اولیاء کرام کرتے ہیں، یہ جو ساری رات عبادت کرتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ تصور میں رہنا، تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ تو سامعین کرام اس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ رب کائنات اپنے حبیب نبی علیہ السلام کے صدقے ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور پکا سچا عاشق رسول بنائے۔ تو سامعین کرام بیان تو ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اسلم شمسی صاحب ہی فرمائیں گے۔ میں نے تو حاضری بس اسی سبب سے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے یہ ماہ غوث الثقلین محبوب سبحانی کا ماہ مبارک ہے۔ حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی منسوب ہے، لیکن آج کی بزم میں بس میں حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی، کیونکہ آج 11ویں شیف بھی ہے، کل چلے صبح انشاءاللہ 11ویں شیف ہے، تو اس کی نسبت سے آج میں نے یہ جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ، پھر تھوڑی سی تشریح، پھر بات کو ختم۔ سامعین کرام بڑی توجہ، بیٹھ جائیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، رب کائنات نے فرمایا یہ جو صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ دو پہاڑ ہیں، صفا اور مروہ، یہ میری نشانیاں ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، کسی کا قول نہیں پڑھا۔ تو سامعین کرام آپ کو سمجھانے کے لیے میں خانہ کعبہ کی سرزمین پر چلتا ہوں۔ تصور میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، حقیقت میں لے جائے۔ سامعین کرام جب بندہ یہاں سے ویزا لگوا کر جب بلاوا آتا ہے تو سب سے پہلے میقات پر پہنچتا ہے۔ میقات پر پہنچنے کے بعد احرام زیب تن کر لیتا ہے۔ احرام زیب تن کرنے کے بعد پھر وہ مطاف میں آ جاتا ہے، طواف کرتا ہے۔ طواف کرنے کے بعد پھر اسے حکم ہوتا ہے مقام ابراہیم پر چلے جاؤ، مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرو۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ میرے ادھر بھی حاجی صاحب ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، ماشاءاللہ کافی حاجی صاحبان ہیں، تو جہاں پر میں غلط ہوں مجھے بتا دینا۔ مطاف میں چلے جاؤ، طواف کعبہ کرو، 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر چلے جاؤ۔ مقام ابراہیم پر کیا کرنا ہے؟ 2 نفل پڑھنے ہیں۔
عبادت ہے نا، احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے طواف کعبہ کرو، دعا جو دعائیہ کلمات ہیں وہ پڑھتے جاؤ اور طواف کعبہ کرو۔ طواف کعبہ مکمل ہوا، مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل پڑھ لیے۔ نفل پڑھنے کے بعد حکم ہوتا ہے آب زمزم پی لو۔ کیا ہوتا ہے؟ آب زمزم پی لو۔ جب آب زمزم پی لیا تو پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے حکم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس جگہ پر چلے جاؤ۔ کون سی جگہ؟ وہ جو 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان وقفہ ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دونوں پہاڑ کے درمیان چلے جاؤ۔ باری تعالیٰ کیا کرنا ہے؟